ईरान के ऊपर इस थोपी गई जंग को कई हफ्ते गुजर चुके हैं। बातचीत का पहला दौर नाकाम हुआ है, लेकिन अच्छी खबर ये आ रही है कि दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो सकती है और वो भी इस्लामाबाद में हो सकती है। इसके अलावा खबर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इस बातचीत के लिए खुद इस्लामाबाद जाएंगे। खबर लगभग 50 सालों बाद एक तरह से जमीन और आसमान एक हुए, अमेरिका और ईरान साथ साथ आए, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर किसी और तरफ जा रहा है। ये एक्सपेक्टेड इसलिए था, एबनॉर्मल आदमी है, ये गैर मुतवाज़न आदमी है, अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। ट्रंप थूकने का और थूक के चाटने का अति है, ये रोजमर्रा की बात है। उनके अपने लोग कह रहे हैं, उनका अपना मीडिया कह रहा है। आगे ईरान एक खास हद से पीछे नहीं जाएगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो। वाकई जो शिफ्ट है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो बदल रहा है। लेकिन मेरी एक फिक्र ये है कि अमेरिका फॉर ऑल इट्स फॉल्ट्स, कितनी भी बुराइयां हों, एक तरह से एक लिबरल फ्री डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का नेता था। अब चाहे आप चाइना की तरफ रुख कर लीजिए या रशिया की तरफ रुख कर लीजिए या और किसी पावर के पोल्स को आप पकड़ लीजिए, यहाँ डेमोक्रेसीज तो है नहीं। तो क्या हम ये बोलें कि अब डेमोक्रेसी का दौर भी खत्म हो रहा है? ये तारीख का एक अपना फ्लो है, तारीख का एक अपना कैरेक्टर है, तारीख की एक अपनी तारीख है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी द रेस्ट ग्लोबल रिलीजन। ये दुनिया ये नहीं होगी और इस पे राज करेगी ताकत, हमेशा की तरह। वो जो वो माइट इज राइट वाला मुहावरा है ना, वो शक्लें तब्दील करेगा, खत्म कभी नहीं होगा। ये न्यू कॉलोनियलिज्म असल में ये होगा। अगर हमारे खुद के सिस्टम्स पुख्ता नहीं होंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी और मॉडर्निटी इन सबको कैसे अपनाएंगे? अमृतसर का सबसे बड़ा चौक आज भी मेरे परनाना के नाम पे है, फरीद चौक। मैं उन तीनों शहरों की मिट्टी लाया, अपने फार्म हाउस में क्यारी बनाई। एक बार दिल्ली से मैं लेके आया अशोका, तो जो मेरे मेजबान थे वो उन्होंने कहा कि तो पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान आ चुके थे। मैंने कहा जी वो पाकिस्तान में तो बहुत है, तकलीफ पड़ता है, लेकिन उसके साथ दिल्ली की मिट्टी नहीं होगी। वेस्ट एशिया की जो बदलती हुई तस्वीर है, आपने सऊदी अरब का एक हल्के में जिक्र किया। मुझे बताइए कि सऊदी अरब है, इसमें यूएई है, इसमें कतर है, बाकी जो ये पूरा वेस्ट एशिया है, क्या इस कॉन्फ्लिक्ट में आप इसको बदलते हुए देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि थोड़ा बहुत जो इनकी गुलामी जहनियत है अमेरिका और बाकी वेस्ट के सामने झुकने की, कुछ कम होगी, कुछ उन्हें होश आएगा? क्या इनके जो मिलिट्री बेसिस हैं वो खत्म करेंगे अमेरिका के? तो ये नफरतों का कारोबार है। ये नफरत फरोश लोग हैं, इनको जाती सर्वाइवल के अलावा कोई काम नहीं है। आपने ये सवाल नहीं पूछा, मैं आपको बताऊं, आपने ना खंजर घोंपा है मुझे। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान के ऊपर इस थोपी गई जंग को कई हफ्ते गुजर चुके हैं। बातचीत का पहला दौर नाकाम हुआ है, लेकिन अच्छी खबर यह आ रही है कि दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो सकती है और वो भी इस्लामाबाद में हो सकती है। इसके अलावा खबर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इस बातचीत के लिए खुद इस्लामाबाद जाएंगे। खबर का एक हिस्सा ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी बातचीत हुई है फ़ोन पर। इस बात का ऐलान खुद नरेंद्र मोदी ने किया। इस पूरे मसले को अगर देखें तो इस बातचीत के नाकाम होने के बावजूद भी जिस तरह से लगभग 50 सालों बाद एक तरह से ज़मीन और आसमान एक हुए, अमेरिका और ईरान साथ साथ आए, इसको शायद कम करके नहीं आंका जा सकता। ऐसे में ही एक बहुत नया एक तरह का वर्ल्ड ऑर्डर, एक जो तरतीब है इस दुनिया की, वो इस तरह से लग रहा है कि बदल रही है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में क्या जगह होगी साउथ एशिया की, या फिर मैं और अगर इसको खोल दूं, क्या जगह होगी पूरी तरीके से ग्लोबल साउथ की, भारत और पाकिस्तान की? बहुत सारे मुद्दे हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। उनका नाम है हसन निसार। हसन निसार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। जी हाँ, मैं हामिद मीर साहब का इंटरव्यू कर रही थी। मुझे ये तो मालूम था कि आप बहुत मकबूल हैं, बहुत पॉपुलर हैं, और न सिर्फ कि पाकिस्तान में, आप यकीन जानिए आप हिंदुस्तान में भी पॉपुलर हैं। इस पूरे खित्ते में लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, खासकर कड़वी बात को कड़वे तरीके से कहने के लिए, आसमान को आसमान और ज़मीन को ज़मीन कहने के लिए। और इसलिए मैंने सोचा कि आपका रुख करूं, क्योंकि पूरा कमेंट सेक्शन ये मांग कर रहा था, ये डिमांड कर रहा था कि आपको बुलाया जाए। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि ये पूरी जो बातचीत है, इसका एक राउंड फेल हुआ, दूसरा राउंड होने वाला है, इस बातचीत के पूरे प्रोसेस को आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आपने 2-3 बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का
ذکر کیا ہے. there is nothing known as a new world order. یہ یاد رکھیں. سیپینس کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں بنی نوع انسان کی، تو ہر آرڈر ہی نیو ورلڈ آرڈر تھا. کبھی تاتاری تھے، کبھی آٹومنس تھے، کبھی مغلس تھے، کبھی صفویز تھے، کبھی امیر تیمور تھا، اینڈ سو آن سو فورتھ. فرسٹ ورلڈ وار کل کی بات ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کل کی بات ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، آئی ایبسلیوٹلی رانگ، کہ اب ورلڈ آرڈر کسی اور طرف جا رہا ہے. بہرحال میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ ایکسپیکٹڈ اس لیے تھا کہ ہمارے اردو میں ایک بات کرتے ہیں کہ فلاں آدمی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. شاید یہ محاورہ آپ نے سنا ہو. وہ کوئی اس طرح کا وہ ہے جانور جو بہت تیزی سے رنگ بدلتا ہے. تو میں یہ بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کہہ رہی ہے. ان کے سیکرٹری جو پتہ نہیں کو بڑے بڑے امپورٹنٹ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایب نارمل آدمی ہے، یہ غیر متوازن آدمی ہے، انپریڈکٹیبل آدمی ہے. اور میں اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے میں نے کہا تھا، جب ہمارے یہاں پاکستان میں بڑا یہاں وہ دھمالیں ڈالی جا رہی تھیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو میں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ پلیز اسٹے پٹ، کیپ یور فنگرز کراسڈ، ٹیک اٹ ایزی. ٹھیک ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تیل دیکھ تیل کی دھار دیکھ. سو جب آپ کا واسطہ ایک انتہائی انپریڈکٹیبل آدمی کے ساتھ ہو تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایزمپشن ہے، اور وہ ہمارے ہاں بھی تاثر ہے اور وہ غلط بھی نہیں ہے، کہ یو ایس اور ایران کا کوئی کمپیریزن بنتا نہیں. ٹھیک ہے، اپیرنٹلی جو دنیاوی وجوہات ہیں، لیکن ہر قوم کی، ہر تہذیب کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے. سو میں تو اوائڈ کر رہا ہوں ڈے ون سے کہ پرڈکٹ. دوسری بات یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ جنگ ہو نہ ہو، کچھ اور بھی ہو نہ ہو، یہ شفٹ اب ہونا ہے ایشیا کی طرف. They've had enough. اور ان کی اتنی بھیانک کانٹرڈکشنز ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں جو لفنگے تلنگے اور اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح اغوا نہیں کرتے. آپ بندے کو کر لو. وینزویلا کا جو وہ ایک عجیب، ہم بھی کوئی بڑا مہذب ملک نہیں ہے، ہمارا بھی معاشرہ ابھی پروسیس میں ہے، گزر رہا ہے، سیکھ رہے ہیں، وہ لیول نہیں ہے. لیکن وہ ایک عجیب و غریب خبر تھی میرے لیے. مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں کبھی وہاں گیا بھی نہیں اتفاق سے. تو دس از ہائی ٹائم. ٹرمپ، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں another 1.5 to 2.5 ٹرمپس تو اٹ ول بی ڈمپڈ. وہ اپنے ملک کو ڈمپ کر دے گا. اور اب معاملات شفٹ کہیں اور ہو رہے ہیں. میں ریسنٹلی I normally I don't watch ٹی وی. میں مذہب کے اوپر پڑھتا یا ان کے بارے میں سنتا ہوں، یا جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ. میں ریسنٹلی ابھی few days ago چائنیز کا came as a shock. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جس طرح کی وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہ مسل کا زمانہ نہیں ہے. دیکھو آپ، یہ بیسیکلی سائنس اور ٹیکنالوجی امریکہ کا ایج کیا ہے؟ یہی ہے نا. اور ان کی کوئی چار ٹانگیں تو ہیں نہیں. میں نے کسی امریکن کی 3 آنکھیں بھی نہیں دیکھی، اس کے پیچھے دم بھی نہیں دیکھی. سو اٹس ویری سمپل. ناؤ از دا ٹائم دیٹ اٹس گوئنگ ٹو شفٹ. سو اس کے بارے میں میرے لیے یہ 1-2 راؤنڈ کھیلے گا ٹرمپ، تھوکنے کا اور تھوک کے چاٹنے کا. ابھی ہے، یہ روزمرہ کی بات ہے. ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، ان کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے، ویسٹ کا جتنا بھی میڈیا ہے، جو زبان استعمال کر رہا ہے and the kind of language he used for MBS، مطلب وہ بندہ اپنے قریبی دوستوں میں بات کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے، جس میں تھوڑی سی بھی کوئی ڈیسنسی ہوتی ہے. سو میں تو اس کو کوئی اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لے رہا. سیریسلی نہیں لے رہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک خاص حد سے آگے ایران ایک خاص حد سے پیچھے نہیں جائے گا، جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے. اور اگر ایک حد سے آگے جاتے ہیں تو پھر چائنیز اور رشینز کے لیے کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا کہ اس کو لگام دیں. جی بالکل.
جی آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ پوری جو ہوا ہے وہ ایشیا کی طرف بہہ رہی ہے، اور ایشیا میں خاص کر ہم جب گلوبل ساؤتھ کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک مڈل پاور پاکستان ہے، ایک بڑی پاور ہندوستان بھی ہے، ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں، سب سے بڑے آبادی والا ملک بن چکے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، میں آپ سوال کے دو حصے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا سپر پاور کا جو ایک سٹیٹس تھا کیا وہ ختم ہو چکا ہے؟ اور سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر یہ ختم ہو چکا ہے تو اور دوسرے کون سے پول ہیں؟ اگر یہ ملٹی پولر دنیا بننے جا رہی ہے تو اور دوسرے کون سے پولز ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، اس کا تعلق، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ہونے نہیں جا رہا، ایسا ہو چکا ہے۔ ہوتا کیا ہے زندگی میں؟ پرسیپشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ حرکت کر کے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ سپر پاور کا مطلب نارملی ہم مسلمان اور ایون ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، دوست ہیں، سپریم پاور تو صرف ایک ہے۔ ٹھیک ہے، انسانوں میں یہ دور آتے رہے ہیں، میں گنوانے بیٹھوں تو 10 گھنٹے کا پروگرام بھی نہ کم ہوگا کہ سپر پاور کوئی نہیں ہوتی۔ بہتر لوگ آتے ہیں، قوم میں ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں، قوم کی طبیعت۔ واٹ از لیڈرشپ؟ لیڈرشپ بیسیکلی کام ہے، دیکھیں ہمارے ہاں تو ادھر ہے محاورہ، شاید آپ نے بھی بچپن میں کہیں سنا ہو، کہ ماں باپ کے بارے میں، اچھے ماں باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سونے کا نوالا دو اولاد کو اور شیر کی آنکھ سے دیکھو۔ قائد کون ہوتا ہے، لیڈر کون ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہ ہم جیسا ہی ہوتا ہے نا، لیکن نہیں، اس میں ایک خاصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لیڈرشپ کلیم کرتا ہے، اور جو بیوقوف ہیں وہ مان بھی جاتے ہیں، خاص طور پہ ہم جیسی دنیا، آپ کی دنیا ہے، پاکستان کی دنیا ہے، ان کا کوئی حال نہیں۔ بیسیکلی شیر کا وہ کہتے ہیں شیر کی آنکھ سے دیکھنا اور سونے کا نوالا کھلانا، کہ اپنے لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی ماں باپ کی طرح تمہاری ذمہ داری، اور جیسے ایک اچھی ماں، ایک اچھا باپ اپنے بچے کو ڈسپلن کرتا ہے، اس کے لیے ایسے فیصلے بھی کرتا ہے جو بچے کو پسند نہیں ہوتے، بیکاز آف ہز ایج، ایکسپوئر، ایکسپیرینس، جو بھی آپ کہہ لو۔ سو یہ خطہ جیسے بہیو کرے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے اندر بائس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بچپن سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب چائنیز کا اگر آپ غور کرو، یہ کل کی بات ہے جب ہندوستان اور پاکستان، ان کا قیام، وہ آزاد ہوئے، یہ وہ آزاد ہوئے، واقعی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ چائنیز 2 سال کے بعد، ٹھیک ہے، آئے، ابھی کل تک کی بات ہے، چند اشرے پہلے کیا حال تھا ان کا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی انہوں نے چڑیاں مار دیں، جہالت کا یہ لیول تھا۔ کیوں؟ کہ جی یہ فصلیں کھاتی ہیں۔ بعد میں ایگریکلچر برباد ہو گئی، پتا چلا کہ یہ صرف فصلیں نہیں کھاتی، یہ ان کیڑوں کو بھی کھاتی ہیں جو فصلیں برباد کرتے ہیں۔ اٹ باؤنس بیک۔ اس کے بعد دیکھیں، سبحان اللہ، میں تو آئی اپریشیٹ، کوئی ملک اگر ترقی کرتا ہے، خوشحالی کی طرف جاتا ہے، اپنی آبادی کو انسانوں کی طرح عزت دیتا ہے، اناج دیتا ہے، علم دیتا ہے، میرے لیے وہ قابل احترام ہے۔ آئی ریسپیکٹ چائنیز فرام نو بڈیز۔ تو یہ، اور ایک اور بات ہے، شاید دنیا کی تاریخ میں، if I am wrong please correct me، یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک سپر پاور دوسری دفعہ لمبے گیپ کے بعد دوسری بار سپر پاور بننے جا رہی ہے۔ اور چونکہ ان کی تاریخ ہے، وہ چھچورے نہیں ہیں، ان کی ایک تہذیب ہے بہت خوفناک۔ چائنیز وزڈم محاورے کی حد تک مشہور ہے۔ اور امریکنز بیسیکلی دیکھیں، بڑی عجیب بات ہے، امریکن تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو اپیچیز ہیں۔ امریکن تو باقی، میں کئی بار، میرے ان لا دے وہاں، 2 اسسٹنٹس لیو دیئر، بڑا فریکوینٹلی، اب میں 2-3 سال سے بیکاز آف مائی ہیلتھ ریزنس میں نہیں جا رہا، تو وہاں تو کوئی چائنیز امریکن ہے، کوئی انڈین امریکن ہے، کوئی پاکستانی امریکن ہے، کوئی اسکاٹش امریکن ہے، کوئی جرمن امریکن ہے، کوئی فرینچ امریکن ہے۔ امریکن کہاں ہیں؟ وہ ان کو شروع میں بہت خوبصورت اور عالی شان لیڈرشپ ملی،
तो उन्होंने भांत भांत के जानवरों को, मुख्तलिफ किस्म की चीजों को एक कॉकटेल तैयार कर दी. अब लेट्स पुट इट दिस वे, ये कॉकटेल है. अब जैसे जैसे इनको खुमार चढ़ता गया, बदतमीजियां, पिछला प्रेसिडेंट भी, इसके बारे में तो दुनिया कह रही है कि अनप्रडिक्टेबल है, इसका ज़हनी तबादुल ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह. मैं नहीं कह रहा, मैं आई एम ओनली रिपीटिंग. दूसरी बात, आप अंदाजा लगाओ कि चाइनीज डेमोक्रेसी की मिथ खत्म हो जाएगी. ये आप जेल में रखना. दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी. पिछला प्रेसिडेंट भी इनका, आप अगर ठंडे दिल से गौर करो, वो गाली गलौज नहीं करता था, इस तरह की बात नहीं करता था, लेकिन वो क्या था? ही वॉज अ ब्रीदिंग वेजिटेबल. जो बाइडेन था, उनको देख के तरस आता था. और आखिर के कैंपेन के दिनों में तो वो चल भी नहीं पा रहे थे. जी एग्जैक्टली, मैं यही बिल्कुल. अर्ज करने की कोशिश कर. जी हाँ, मैं अगला सवाल आपसे हसन निसार साहब ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी बात से मैं काफ़ी हद तक अग्री करती हूँ कि वाकई जो शिफ्ट है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो बदल रहा है. लेकिन मेरी एक फ़िक्र ये है कि अमेरिका, फॉर ऑल इट्स फॉल्ट्स, कितनी भी बुराइयाँ हों, एक तरह से एक लिबरल, फ्री, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का नेता था. अब चाहे आप चाइना की तरफ रुख कर लीजिए या रशिया की तरफ रुख कर लीजिए या और किसी पावर के पोल्स को आप पकड़ लीजिए, यहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं. तो क्या हम ये बोलें कि अब डेमोक्रेसी का दौर भी ख़त्म हो रहा है? अगर डेमोक्रेसी का दौर ख़त्म होगा या दौर कम होगा या नीचे जाएगा, तो दुनिया को क्या नुकसान होगा, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा. बिल्कुल देखना पड़ेगा आपको. लेकिन पहली बात तो ये है कि तारीख का एक अपना फ्लो है, तारीख का एक अपना कैरेक्टर है, तारीख की एक अपनी तारीख है. समझ गए हो आप? साइंस और टेक्नोलॉजी, मैंने अभी अर्ज किया, ये 100 साल के बाद, 150 साल के बाद, व्हाट आई पर्सनली फील, देयर विल बी नो रिलीजन. जो बहुत ताकतवर मुल्क होंगे, वो जैसे हमारे यहाँ, आपके यहाँ नहीं है फ्यूडलिज्म, हमारे यहाँ है, वो क्या करते हैं? उनके पास लाखों एकड़ अराजी होती है, वो वहां जाते ही नहीं. उनके कमीन वहां बैठ के काम कर रहे होते हैं. वो कभी वंस इन अ ब्लू मून जाते हैं वहां. ये ऐसे आया करेंगी तरक्की याफ्ता कौमें. हम नहीं वो वक्त देख सकेंगे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी द रेस्ट ग्लोबल रिलीजन. ये मैं तो कन्विंस्ड हूं 100%. ये आपका क्या ख्याल है? देखो आप, जब मैंने फोर्ड की वो पहली गाड़ी भी देखी हुई है, मुझे वो राइट ब्रदर्स का वो जोकर सा जहाज भी याद है. अब आप अगर गौर करो तो ये एआई वगैरह और ये सारा कुछ, इज इट गोइंग टू स्टॉप हियर और इसकी स्नोबॉलिंग होगी? मैं और आपकी बात नहीं कर रहा, यू आर माशाल्लाह मच यंगर, मैं तो सोच भी नहीं सकता. मुझे अगर कोई कहे कि बताओ मुझे झलकियां 4 दिखाओ मुझे आने वाली दुनिया की, 100 साल बाद की दुनिया की, खुदा की कसम मैं एक जुमला नहीं बोल सकता. आई नॉट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. ये दुनिया ये नहीं होगी और इस पे राज करेगी ताकत, हमेशा की तरह. वो जो वो माइट इज राइट वाला मुहावरा है ना, वो शक्लें तब्दील करेगा, खत्म कभी नहीं होगा. When we talk of भगवान, हम अल्लाह की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, यज़दा की बात करते हैं, ब्रह्मा की बात करते हैं, तो क्या है क्या बीच में? He is the ultimate, he is the strongest. So अगर इंसानी तारीख में ताकत फैसला कुन रही है, तो फितरी बात है. ये तो ताकतवर तरीन का बनाया हुआ एक उसूल है. जहां अक्ल जाएगी वहां इक्तदार जाएगा. खत्म. इनकी कोई हैसियत नहीं है. और बार बार आपकी कोई ये वीडियो 50 साल बाद, ये इसका बड़ा फायदा हुआ है, चीजें आपकी वायरल होती रहती हैं, ये वो निकाल के देखेगा तो सोचेगा जरूर कि वो आदमी क्या कह रहा था. पाक, ये कुर्राए अर्ज के ताकतवर मुल्क, ये न्यू कॉलोनियलिज्म असल में ये होगा. They will shift. टमाटर एक गुम हुआ चांद पे, उन्होंने हशर नशर करके रख दिया, इंटरोगेट किया लोगों को, और फाइनली पता लगा कि पैकिंग में एक टमाटर वैसे वहां रह गया, किसी ने चुराया नहीं था. यू अंडरस्टैंड? वहां ब्लॉक्स बन रहे हैं घर बनने के लिए, वहां चना काश्त हो रहा है.
تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم جیسے جائیں گے وہاں نہیں، وہاں چودھری جائیں گے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے ریموٹ پہ آپ پہ حکومتیں کریں گے. بالکل، بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں. جی ہاں، بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہاں پر یہ سمجھائیے حسن نثار صاحب کہ ہم آپ کے ملک پاکستان کی بات کریں یا اپنے ملک ہندوستان کی بات کریں، پورے خطے کی بھی بات کر سکتے ہیں، پورے ساؤتھ ایشیا کی بھی، کیونکہ آپ ایک ایسے شخص ہیں جو صرف کہ پاکستان کی میں کہوں گی، صرف ایک، میں آپ کو ایک جرنلسٹ یا کامنٹیٹر سے زیادہ ایک فلاسفر کے طور پر میں دیکھتی ہوں جو فلاسفیکلی دنیا کو دیکھ رہا ہے اور ایک ڈائریکشن دے سکتا ہے. مجھے بتائیے، ہمارے ملک میں ہم دیکھیں تو ہندو مسلمان کے جھگڑوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں کاسٹ سسٹم بھی ہے، کرپشن ہے، اگر اور بہت طرح کی آٹوکریٹک ٹینڈنسیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کی طرف ہم دیکھیں تو بھی وہی شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، مائنورٹیز کو دبایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے، آپ کو پتہ نہیں کیسا لگے گا یہ سن کے، لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو آرمی چیف بھی ہیں ان الیکٹڈ لیڈر ہیں، مطلب اس کے باوجود بھی، اور وہی فی الحال فرنٹ پر ہیں. تو اگر ہمارے خود کے سسٹمز پختہ نہیں ہوں گے ہندوستان اور پاکستان میں، تو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی اور ماڈرنٹی ان سب کو کیسے اپنائیں گے؟ آپ نے یہ سوال نہیں پوچھا، میں آپ کو بتاؤں، آپ نے نا خنجر گھونپا ہے مجھے. یہ سوال نہیں ہے، میں دکھا نہیں سکتا. آپ یہاں وہ تصویر لگی ہوئی ہو سکے گا تو میں ویسے کہوں گا، کر سکتا ہے اگر خبر. میں ایک بات بتاؤں، میں انڈیا گیا ہوں 3 بار. میرے بزرگوں نے مائیگریٹ کیا تھا جلندھر، امرتسر، لدھیانہ. امرتسر کا سب سے بڑا چوک آج بھی میرے پرنانا کے نام پہ ہے، فرید چوک. میں ان تینوں شہروں کی مٹی لایا، اپنے فارم ہاؤس میں کیاری بنائی. ٹھیک ہے. ایک بار دہلی سے میں لے کے آیا اشوکا، تو جو میرے میزبان تھے وہ انہوں نے کہا کہ تو پاکستان میں، وہ پاکستان آ چکے تھے. میں نے کہا جی وہ پاکستان میں تو بہت ہیں، تحقیقات پڑتا ہے یہ، لیکن اس کے ساتھ دلی کی مٹی نہیں ہوگی. میں تھوڑا ایب نارمل آدمی. ہم نے صدیاں اکٹھی گزاری، محبتیں بھی رہی، نفرتیں بھی رہی. آپ نے اپنے سوال کا جواب خود دے دیا ہے. ہمارے اپنے اندر کیسی کیسی نفرتیں ہیں. کہنے کو مسلمان ہیں، ایک گلی میں ہم اکٹھے نہیں ہیں، اذانوں کے اوقات نہیں ملتے. ایک اذان ابھی ختم ہو رہی ہے، آدھے منٹ بعد دوسری شروع. اچھا، یہ ہے لیڈرشپ کی بدبختی. جن کا فیلئر ہے، میرا نہیں. مجھے محبت ہے. مجھے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، انڈیا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، معصوم بچے، فلانا ٹمکانا، خواتین. میں جب اور طرح کو خبریں پڑھتا ہوں، میں کڑتا ہوں. دلی میں فلاں چیز کا وہ ہائیسٹ یہ ہے وہ ہے، میں رپیٹ ہی نہیں کرنا چاہتا. وہ دکھ ہوتا ہے مجھے، جیسے اپنے ہاں میں کڑتا رہتا ہوں. مجھے بے شمار لوگ بیرون ملک سے پاکستانی ملنے آتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد خاتون خانہ سوال پوچھتی ہے. ایک بار کسی نے مرد نے نہیں پوچھا کہ آپ اتنے کرخت لگتے ہیں اور اتنے سخت لگتے ہیں، بٹ یو سو ہمبل، یو پولائٹ، یو سو لونگ. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹا پاکستان کے حالات کے بارے میں گفتگو شروع کرتا ہوں، میرا پارا چڑھنا شروع ہو جائے گا. ابھی جو آپ نے بات کی، میری پھپھیاں جلندھر میں، میرا دھدیال جلندھر کا ہے، باقی 2 شہر میرا ننہال کا ہے. وہ کنیٹ کی پڑی ہوئی ہیں. وہ یہ کیا نام تھا ان کا، بہت مشہور، وہ ان کا اصلی نام کامنی کوشل نہیں ہے، کچھ اور ہے. وہ کنیٹ میں ان کی کلاس فیلوز تھیں. اچھا، میں بچپن میں سنا، میں I was born in 51. تو قصے کہانیاں تو اپنے بڑوں سے سنے ہیں نا. اب تو ان میں سے کوئی نہیں رہ گیا. میری پھوپھیاں، خالائیں، میری امی، میرے والد، وہ نہیں ہیں. وہ جو بتاتے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے سوگ منایا دھرمیندر لدھیانے کے، سنیل دت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آئی واز ان سعودی عربیہ. آپ ایڈٹ میرٹ کر لینا جو آپ کا دل کرے. سعودی عربیہ مجھے وہاں پتہ لگا کہ سنی دیول کی فلم ریلیز ہو رہی ہے. میں نے زندگی میں اس کی شاید کو 2-3 دیکھی ہوں. میں موویز میں نہیں دیکھتا ہوں تو 60-70 سے میں آگے جاتا ہی نہیں. آپ یقین کرو، آئی واز ان سعودی عربیہ. میں مکہ مدینہ گیا، دعا کی اللہ پاک. اچھا، میں نے دوستوں سے یہ بات چھپائی
اس کے بعد یہ آگے پیچھے کی بات ہے، مجھے سن یاد نہیں رہتے، جب سنجے دت، اچھا پہلے ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ دعا مانگنے گیا تھا کہ اللہ پاک اچھا، اور جب میں نے کہا یار لدھیانے کا، یہ دھرمندر صاحب لدھیانے کے ہیں، اچھا اس کا پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ اے تیرا ماما لگتا ہے، مطلب سنجے دت کے بارے میں نے کہا نہیں، سنیل دت صاحب تو جیلم کے ہیں، ان میں وہ دل نہیں ہے، ادروائز ان کی مائٹ، ذہانت کی کمی نہیں، گورننس کی کمی ہے۔ میں نے ابھی کیا عرض کیا، اولین جو حکمران کا کام ہوتا ہے اپنی قوم کی تربیت، تو ہم تو جو ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں، میں اپنے رونے روتا رہتا ہوں، مجھے نہیں پتا مدت ہو گئی، میں وہاں نہیں گیا، میں 3 بار گیا ہوں، ایک بار ہم آئے کے گجرال صاحب کے تھے مہمان، دلی وغیرہ میں آگرہ باگرہ پھرتے رہے، میرا دل روتا ہے، خدا کی قسم میرے بس میں ہو، ممکن ہو میں مہینے میں ایک ویکنڈ امرتسر، میں جمپل ہوں، ہمارا شہر ہے ایک لائل پور، ان کا انہوں نے بدبختوں نے نام بدل کے فیصل آباد کر دیا ہے، میں اب بھی لائل پور ہی کہتا ہوں۔ آپ یقین کریں لاہور میں رہتا ہوں، لاہور سے لائل پور دور ہے، امرتسر نزدیک ہے، میری بدنصیبی دیکھیں، یہ پیٹی لوگ ہیں، they are not visionaries۔ نہیں، ویژنری نہیں ہے اور چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ ابھی بھی دیکھیے اس پورے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کانفلکٹ، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک موقع بھی ہو سکتا ہے، ایک اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس اپرچونٹی کو صرف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صرف تانا کشی کرنا، ایک دوسرے کی خامیاں نکالنا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ آج کل جرنلسٹ میں بھی صرف نیشنلسٹ بچے ہیں، ہیومنسٹ نہیں ہیں، ریشنلسٹ نہیں ہیں۔ آپ صرف ایسے ہیں شاید جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، صرف اور صرف نیشنلسٹ بچے ہیں کہ مجھے یہاں پر اپنی تمام کمیوں کو دبا کر اور ہندوستان کی بات کرنی ہے، پاکستانی آتا ہے تو وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، اور پھر بھی فساد۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ اگر ہندوستانی پاکستانی مل رہے ہیں، جرنلسٹ بھی، سول سوسائٹی کے لوگ بھی، تو وہ آپس میں صرف جھگڑا کریں، تبھی وہ اچھے ہندوستانی اور اچھے پاکستانی مانے جائیں گے۔ تو ایسے میں آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو دیکھیے کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ویسٹ ایشیا کی جو بدلتی ہوئی تصویر ہے، آپ نے سعودی عرب کا ایک ہلکے میں ذکر کیا، مجھے بتائیے کہ سعودی عرب ہے، اس میں یو اے ای ہے، اس میں قطر ہے، باقی جو یہ پورا ویسٹ ایشیا ہے، کیا اس کانفلکٹ میں آپ اس کو بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت جو ان کی غلامی ذہنیت ہے امریکہ اور باقی ویسٹ کے سامنے جھکنے کی کچھ کم ہوگی، کچھ انہیں ہوش آئے گا؟ کیا ان کے جو ملٹری بیسز ہیں وہ ختم کریں گے امریکہ کے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، خاص طور پہ ہمارے خطے میں ڈی این اے کا بہت بھیانک پرابلم ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں اپنی جس آفس میں بیٹھا ہوں اپنے گھر کے، میں لائبریری میں نہیں ہوں، میں دکھا نہیں سکتا اب آپ کو، میرا ڈی این اے کا، میری رپورٹ ہے ڈی این اے کی۔ ہوتا یہ ہے کہ مسلسل ہم نے غلامی، آپ کے یہاں بھی یہ کہہ دیتے ہیں مغلوں کی حکومت جی، وہ خلجی آ گئے غوری، وہ they were conquerors۔ یہ پنجاب میں ہمارے ہاں محاورہ ہے، 2 وقت کی روکھی سوکھی کھا، جس کے گھر اناج اس کا کوتوالی راج، جو خدا کا واسطہ مغلوں کے لیے راجپوت شہزادوں نے بھی قربانیاں دی، وہ باپ کے خلاف کھڑا ہو گیا، وہ اس کے بیٹے کے ساتھ کھڑے تھے، دوستیاں نبھائیں۔ ہاں، میں آپ کو بیچ میں بھول گیا، میرا یادداشت کا پرابلم، میں امی سے اپنی پھوپھیاں سنا کرتا تھا کہ ہم عیدیں اور دیوالیاں ایسے مناتے تھے، ہمارے ساتھ ہندو سکھ دیوالی ایسے مناتے تھے، عید ایسے مناتے تھے جیسے وہ مسلمان، اور ہم دیوالی ایسے مناتے تھے جیسے، یہ میں نے سنا ہے۔ اب اگر میرے بزرگ جھوٹ بول رہے تھے تو آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ریزن کہ انہوں نے کیوں کہا۔ 65 کی جنگ تک ہندوستان کے میگزینز ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے، خط و کتابت ہوتی تھی، آئی واز بورن لالا روچی چاند، ان سے میرا وہ نکلوایا گیا، وہ پتہ نہیں کیا، ہمارے یہاں وہ ٹریڈیشن تھی اس زمانے میں۔ تو یہ جب تک درد دل والی لیڈرشپ نہیں آئے گی، خوبصورت انسان نہیں آئیں گے جو اپنے آپ سے آگے آنے والی نسلوں، اپنے مستقبل کا سوچیں، تو یہ نفرتوں کا کاروبار ہے۔ یہ نفرت فروش لوگ ہیں، ان کو ذاتی سروائیول کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ ادروائز کیا پرابلم ہے یار؟
व्हाट इज द प्रॉब्लम? इंडिया से हवा इधर आ रही है तो वो रोक लो, यहां से बादल वहां जा रहे हैं उन्हें रोक लो, उसको होश करो। अंडरग्राउंड पानी है, फलाना है, आसमान है, वो एक ही है, उसको भी काटो। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये सौदागर है। द ओनली प्रोफेशन, द ओनली कम्युनिटी आई हेट, वो सिर्फ सियासतदानों की। और ये मैं पूरी दुनिया को सामने रख के, फरिश्ते भी हैं लेकिन वो ना होने के बराबर। नेल्सन मंडेला को जलील करने वाला, नेल्सन मंडेला जब इक्तदार में आए, अल्लाह उन्हें बख्शे, तो इत्तेफाक से वो रस्ते में जाते वो पॉम्पन शो इस तरह का, हमारे अंदर वो छिछोरपन तो है नहीं था। वो गए एक रेस्टोरेंट, तो आगे बंदा बैठा जो उनको जलील किया करता था जी, वो देख के कान लपेट के निकला। आपने बुला लिया, कहा वो मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। अब ये ज़र्फ नहीं है। एक दूसरे को रन डाउन करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते हैं, और होते इसी काबिल है। हसन अनफॉर्चुनेटली साहब, हमारे यहाँ कुछ जब एक तक ये फॉर्मूला, क्लास में जी जी नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं कह रही हूँ कोई फॉर्मूला आपके पास रीजनल कोऑपरेशन का है कि फिलहाल जो बदलती दुनिया है उसमें साउथ एशिया की क्या जगह होगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो जगह है, कोई रीजनल कोऑपरेशन का कोई फॉर्मूला तो दीजिए कि आखिर क्या करें। आप जितनी भी नफरत कर लें इन सियासतदानों से, मुल्क तो इन्होंने नहीं चलाना है। मुल्क के लिए तो हम और आप सिर्फ इस पे तज्जिया कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल तो इन्हीं को वोट देकर और इन्हीं को हुकूमत करनी है। तो मुझे बताइए रीजनल कोऑपरेशन के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, कैसे इस मौके का फायदा उठाया जाए और अपनी आवाम को ऊपर उठाया जाए? देखें, बात सुने, आपने जो बात की है उसका जवाब मैं दूंगा तो आपको बड़ा फजूल सा लगेगा, और लगना चाहिए। आप जैसे लोग, मैं जिंदगी में पहली बार आपको मिल रहा हूं ना, मुझे लग रहा है कि मैं अपनी, पता नहीं, अच्छा, सोलमेट जिसे कहते हैं, और वो सिर्फ मैं और आप नहीं है, मेरे पूरी दुनिया से लोग मिलने आते हैं, फलाना ढमकाना बहुत हैं। आप लोग अगर कोई एक प्रेशर ग्रुप, और एक बात याद रखना, पॉलिटिशियंस का भी ये एंड ही है, अनदर 30, 40, 50 years, नो, हर चपड़खनातिया इस खेल में नहीं आ सकेगा। ये कल को मुल्क बना दे कि इसको आईटी या जो भी कुछ सिलसिले हैं, साइकेट्रिस्ट के बोर्ड्स बने, वो जमहूरियत की आप बात करते हैं, जमहूरियत हो नहीं सकती हम जैसे मुल्कों में। उसकी वजह है, आपने डेमोक्रेसी की बात की, उर्दू में इसको कहते हैं जमहूरियत। जमहूर कहते हैं अवाम को, उनको तो आपने जानवर बना के रखा हुआ है। दो पाए, चौपाए होते हैं ना, ये गाय भैंसें जानवर, ये चौपाए होते हैं, हम दो पाए हैं। डिफरेंस क्या है? हमें सब मैन, वी आर व्हाट, सब मैन और मैनिमल्स, थोड़े जानवर, थोड़ा एनिमल, थोड़ा मैन, मैनिमल्स, सब मैन। मैन उनसे चंद स्टेप्स नीचे, जानवर उनसे चंद स्टेप्स ऊपर। इनको आप एजुकेट करो, लिबरेट करो। ये जो फिरका परस्ती तो फलाना, ये आपके उधर भी बड़ा कुछ है, ये है फलाना है, दलत है, मलत चाचूदर है, वो इंसान है भाई, उसको एजुकेट करो, उसको रिफाइन करो, उसको बालिग करो, उसको पहले सही और गलत की, काले और सफेद की, झूठ और सच की, बदसूरती और खूबसूरती की, खुशबू की और बदबू की तमीज सिखाओ। पाकिस्तान में जमहूरियत हो ही नहीं सकती। मैं आपसे नहीं कह रहा, नामुमकिन है। जमहूर होगा तो जमहूर होगी, ये तो दो पाए हैं। आई एम एन एनिमल, जात बरादरी का मारा हुआ, फिरके का मारा हुआ, फलां, मैं फलां इलाके का, ये भी फलां का। हमारे तो मयार ही बहुत घटिया है, तो हम तो जमहूर हैं ही नहीं। वो जो अशराफिया, सो कॉल्ड अशराफिया सो कॉल्ड होती है, उनके लिए जरूरी है, घटिया अशराफिया के लिए जरूरी है कि मुझको जानवर की सतह पे रखें, ताकि मेरे अंदर सही और गलत, मैं घटिया किस्म का लालची हूं, ये आ जाएगा जी तो फिर ये मेरे बेटे को कहीं वो जॉब दिला देगा, ये फलां जगह मुझे को ठेका दिलवा देगा। दिस इज व्हाट इट इज। मैं तो अजीबो गरीब, मैं जब
کبھی کبھار جسٹ ٹو ایجوکیٹ مائی سیلف میں اگر موویز دیکھتا ہوں, میں نے کہا نا میں 70 سے آگے میں ہالی ووڈ ایون انڈیا اور پاکستان کی موویز میں اگر دیکھتا ہوں تو 70 تک جاننے کے لیے کہ واٹس گوئنگ آن. میں ساؤتھ کی موویز دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار وہاں بھی شیطان ہی ہے. بالکل. سیاستدان سمپل ہی گندگی اور غلاظت. اب آخری بالکل آپ سے بات, میرے پاس آخری 2 منٹ بچے ہیں. حسن صاحب مجھے بتائیے کس طرح کے سوشل ریفارمز چاہیے, اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ حالات بہتر ہوں گے, آپ ہندوستان میں آئیں گے اور یہاں بھی ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کے تجربے سے ہم سیکھ سکتے ہیں. آزادی کے, یا میں کہوں گی جو تقسیم جو بٹوارا ہوا تھا اس کے کچھ ہی سالوں بعد تو آپ پیدا ہو گئے تھے, آپ نے وہ بنتے ہوئے ملک دیکھیں, بنتے ہوئے آپ نے ہندوستان کو دیکھا, بنتے ہوئے آپ نے پاکستان کو دیکھا. کس طرح کے سوشل ریفارمز چاہیے, 2 منٹ میں برائے مہربانی بتائیے. صرف ایک بات ہے کہ آپ جیسے لوگ اکٹھے ہو جائیں جن کا پولیٹیکل کسی پارٹی اور لیڈر کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. آج آپ کو بہت عجیب لگے گی یہ بات, ایک بیچ سے ذخیرہ بن سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بہت ایک اور طرح کا من چاہیے, ایک اور طرح کا دل, ایک اور طرح کی سوچ چاہیے. یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گا within a few years. ایک مائنڈ سیٹ جو پولیٹیکل نہ ہو لیکن اس کی آواز اتنی خوفناک ہو کہ انسان کے بچے بن جائیں, وہ یہ کام کریں جو حکمرانوں کا کام ہے. وہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ دیکھو آپ کہیں میں مسلمان ہوں, میں ہندو ہوں, ہم بالکل جڑ کے کھڑے ہیں آپس میں, ہم نفرت فروش نہیں ہیں. ہمیں دائیں بائیں کیا پوری دنیا کی فلاح. مجھے آج تک ہانٹ کرتا ہے, کئی زمانے پہلے کی بات ہے, ایتھوپیا میں ایک بچہ میں آج تک نہیں بھولا, پتہ نہیں 40 سال ہو گئے, اس کا پیٹ اتنا بڑا تھا اور بالکل ٹوتھ پک جیسے اس کے بازو اور ٹانگیں. تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا, اس نے کہا آل دس از ایئر. اس کا جو اتنا بڑا پیٹ نکلا ہوا ہے باقی سارا جسم ایک پنجرے کی طرح ہے. تو یہ ہے. بالکل. حسن نثار صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور میں امید کرتی ہوں کہ دونوں طرف کی عوام اس سے فائدہ اٹھائے گی, آپ کے اس تجزیے سے, یہ انالیسس جو آپ نے کیا ہے, اور جو فلسفانہ باتیں, بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے سمجھنا جو آپ کہہ رہے ہیں, اور وقت لگتا ہے آپ کی بات, آپ جب کہہ لیتے ہیں کچھ سیکنڈ بعد سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے.